کربلا کے بعد یزید اور اس کے لشکر کا انجام، مختار سقفی کے انتقام کی داستان۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور سبق آموز باب ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس سنہ نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے غم میں مبتلا کر دیا۔ کربلا کے بعد سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اس ظالم کی ذمہ داروں کا انجام کیا ہوا؟ کیا انہیں دنیا میں بھی اپنے اعمال کی سزا ملی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چند برس بعد بہت سی اہم کردار اپنے انجام کو پہنچے۔ واقعی کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل بیت کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ اس ظلم پر بہت سے مسلمان کے دل غم اور ندامت سے بھر گئے، خصوصاً کوفہ کے لوگ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تھی مگر وقت آئے پر ساتھ نہ دے سکے، شدید پشیمان ہوئے۔ اسی ماحول میں مختار سقفی کا ظہور ہوا۔ انہوں نے سن 61 ہجری میں کوفہ پر قبضہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ ان کے ساتھ ہزاروں افراد شریک ہوئے جن کا مقصد کربلا کے مجرموں کو انصاف کے کسرے تک پہنچانا تھا۔ مختار سقفی نے سب سے پہلے ان افراد کی فہرست تیار کروائی جو واقعی کربلا میں براہ راست شریک تھے۔ ایک ایک شخص کو تلاش کیا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ سب سے نمایاں نام کا تھا جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار کے حکم پر اسے گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی سزا دی گئی۔ پھر کو تلاش کیا گیا، وہ ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اس کا سر مختار کے پاس لایا گیا۔ تاریخ میں اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل میں نمایاں کردار رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کو گرفتار کیا گیا۔ روایات کے مطابق اسے بھی اس کی جرم کی سزا دی گئی۔ اسی طرح بھی مختار کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ متعدد تاریخی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ بعض تفصیلات کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ کربلا کے ایک اور بڑے ذمہ دار تھے جنہوں نے کوفہ کے گورنر کی حیثیت سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کارروائی کی۔ مختار نے اپنے سب سپہ سالار کو ان کے مقابلے کے روانہ کیا۔ سن 60 ہجری میں دریائے خزر کے قریب ہونے والی جنگ میں عبداللہ بن زید مارا گیا اور اس کی شکست کو کربلا کے مظلوموں کے لیے ایک اہم موڑ سمجھا گیا۔ جہاں تک کا تعلق ہے وہ مختار سقفی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی سن 64 ہجری میں وفات پا چکا تھا، اس لیے مختار کو یزید سے براہ راست جنگ یا اس سے قصاص لینے کا موقع نہیں ملا۔ مختار سقفی کی حکومت زیادہ عرصے
कायम न रह सकी। आखिरकार ने कोफा पर हमला किया। सख्त लड़ाई के बाद मुख्तार सक़फ़ी अपने चंद वफादार साथियों के साथ मारे गए और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तारीख़ हमें ये सबक देती है कि जुल्म वक्ती तौर पर गालिब आ सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। वाक़ई करबला ने हक, सब्र, इस्तिक़ामत और कुर्बानी का वो पैगाम दिया जो आज भी मुसलमानों के लिए मिसाल रहा है। इसी तरह करबला के बहुत से ज़िम्मेदार अफराद दुनिया ही में अपने अंजाम को पहुँचे। अगरचे इन वाक़यात के बाद जज़्बात के बारे में मौख़िन के मुख्तलिफ राय मौजूद है। ये एक मुसलमान के लिए असल सबक ये है कि वह हक़ का साथ दे, जुल्म से बचे और अदल व इंसाफ की राह इख्तियार करे। इस किस्म की इस्लामी वीडियो सुनने, देखने और इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमान को राह सिरातल मुस्तकीम पर चलाए।